بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل اس کی آیت نمبر 14 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا نہیں، یصلا داخل ہوگا، واصلہ یصلو سے ہے تو یصلا وہ داخل ہوتا ہے، یہ ہوگا لا یصلا نہیں داخل ہوگا، ہاں اس میں سے مراد جو پیچھے آئی نارن تلظا، شعلے مارتی ہوئی آگ، وہ مراد ہے ہاں سے، کہ لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں، یعنی اس شعلے مارتی ہوئی آگ میں، الا مگر الاشقا بدبخت یا سب سے زیادہ بدبخت، الاشقا سب سے زیادہ بدبخت، یعنی اس آگ میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا یا بدبختی میں وہ سب سے بڑا ہوا ہوگا۔ اس بدبخت کی مزید نشانیاں بیان فرمائیں کہ الذی وہ جس نے کذب جٹلایا وتولی اور منہ پھیر لیا، یعنی اس نے اللہ کی ہدایت کو جٹلایا بھی اور اس سے روگردانی بھی کی، منہ بھی پھیر لیا، اور فرمایا کہ واسا یجنبھا، وا اور سا جلد ہی عن قریب، یجنب بچایا جائے گا، یہ اجتناب سے ہے، اجتناب کرنا ہوتا ہے بچنا، یہ اس میں سے مجہول کا صیغہ ہے، تو یجنب بچایا جائے گا، واسا یجنب اور جلد ہی بچایا جائے گا، ہاں اس سے، کس سے؟ اسی شعلے مارتی ہوئی آگ سے۔ کون بچایا جائے گا؟ الاتقا پرہیزگار، اتقا لفظی طور پہ سب سے زیادہ پرہیزگار، یعنی جو سب سے بدبخت ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا، اور بچایا کون جائے گا؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا یا جو پرہیزگاری کرنے والا ہوگا۔ واسا یجنبھا جلد ہی بچایا جائے گا اس سے، الاتقا سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا، آمین۔ تو اور وہ جو پرہیزگار آدمی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور اپنی پرہیزگاری کی بنا پر جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اس کی بھی مزید نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا پاک کرتے ہوئے، یعنی وہ پاکیزگی حاصل کرتے ہوئے یا پاک کرتے ہوئے مال اپنا جو ہے وہ دیتا ہے۔ پاکیزگی کیسی؟ ایک تو اپنے مال کی پاکیزگی، کہ مال میں جو عشر اور زکوٰۃ ہے، غریبوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، وہ میل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میل کو چیل ہے، وہ جب نکال دی جائے تو باقی مال بڑا بابرکت ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پھلتا پھولتا ہے۔ تو دوسری بات کہ وہ دیتا ہے مال اپنا پاک کرتے ہوئے، یعنی اپنے نفس کو حرص سے، لالچ سے، دنیا کی خواہشات سے پاک کرتے ہوئے، کہ وہ مال سے محبت کر کے اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اسے دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو اپنے نفس کو مال کی خواہش سے پاک کرتا ہے۔ تو الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا پاک کرتے ہوئے، اور ساتھ اس کے وہ جو مال خرچ کرنے کی مزید اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی، کہ وہ جو مال دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کو مال دے رہا ہے اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہوا تھا اور اب وہ اس کو مال دے رہا ہے اس احسان کے بدلے میں، ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ وہ جس کو اس نے مال دیا، نہ پہلے اس کی طرف سے اس پر کوئی نیکی ہے یا احسان ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ تو خود اپنے جوگا نہیں تھا، اس نے اس کے ساتھ نیکی کیا کرنی تھی، اور جس کو اس نے دیا ہے وہ بعد میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیکی جو ہے وہ کرنے کی نہ تو استطاعت رکھتا ہے، نہ یہ اس سے کوئی امید رکھتا ہے کہ وہ اس پر کو بعد میں نیکی کی جائے گی۔
یعنی وہ بے لوث اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے جب وہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے پاک کرتے ہوئے، یہ اس کو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے، لے واسطیہ کے لیے، احدن کسی ایک کے، آپ اٹھ کے آگے آ جاؤ ادھر، وما اور نہیں ہے، لے احدن واسطے کسی ایک کے، عندہ پاس اس کے، من نعمت کوئی نعمت، تجزا کہ جزا دی جائے یا بدلہ دیا جائے، یعنی اس کے پاس کسی کی طرف سے کوئی نعمت نہیں آئی ہوئی. اور جیسے آج رواج ہے نا ہمارے ہاں شادیوں پہ نیوندرا ڈالتے ہیں لوگ، تو وہ اس حساب سے ڈالتے ہیں کہ جیسے پہلے کسی نے ڈالا تھا، یا اگر پہلی دفعہ بھی کوئی ڈال رہا ہے تو وہ بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں کتنا ڈالوں کہ بعد میں پھر یہ مجھے بھی اتنا لوٹائے، یا کم از کم اس سے تھوڑا بہت زیادہ کر کے لوٹائے گا، اگر اتنا نہیں تو جب وہ اللہ کا بندہ دیتا ہے تو وہ اس طرح کی کسی غرض کی وجہ سے نہیں دیتا یا کسی بدلے کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوتا کہ کوئی نعمت اس کے پاس آئی ہوئی ہے اور وہ اس کی جزا دے رہا ہے، اس کا بدلہ دے رہا ہے، اس لیے نہیں وہ خرچ کر رہا، بلکہ وہ صرف پاکیزگی کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے. اور آگے بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کس مقصد کے لیے دیتا ہے. تو یہ بات واضح فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا ہوتا. وما لأحد اور نہیں ہے واسطے کسی کے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی نعمت، تجزا کے بدلہ دیا جائے، الا مگر کیا غرض ہوتی ہے اس کو؟ صرف یہ ہوتی ہے الا مگر یا سوائے اس کے، ابتغاء طلب کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، ابتغاء یبتغی چاہنا، طلب کرنا، خواہش رکھنا، تو صرف وہ کس لیے دے رہا ہوتا ہے؟ الا مگر ابتغاء طلب کرتے ہوئے، وجہ رضا، وجہ ان کا لفظی معنی ہوتا ہے چہرہ. تو ناراض شخص کا جو چہرہ ہے وہ اس شخص کو نصیب نہیں ہوتا جس سے وہ ناراض ہے، کیونکہ وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. تو جب چہرہ کسی کی طرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے راضی ہے. اس لیے یہاں وجہ جو ہے اس کو رضا کے جو ہے کنایہ کے طور پہ، اشارے کے طور پہ یہاں پہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. وجہ کا لفظی معنی چہرہ، طلب کرتے ہوئے چہرہ کے مقصد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ کائنات کے مالک کی رحمت کا رخ میری طرف ہو، وہ اس خواہش میں اس نے دیا ہے. الا ابتغاء مگر چاہتے ہوئے یا طلب کرتے ہوئے، وجہ رضا رب ہی اپنے رب کی یا اس کے رب کی، رب ہی اس کا رب، یعنی طلب کرتے ہوئے رضا اپنے رب کی. کون سا رب؟ اس کی صفت بیان ہوتی ہے الاعلی، سب سے بلند، جو سب سے بلند اور برتر ذات ہے کائنات کے مالک کی، اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ دیتا ہے، ورنہ اس کو کوئی اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کا ممنون احسان تھا اور اس نے احسان کا بدلہ چکایا ہو. الا ابتغاء مگر طلب کرتے ہوئے، وجہ رضا رب الاعلی اپنے سب سے بلند رب کی. وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور لا ضرور، سوف جلد ہی، یرضا وہ راضی ہو جائے گا، جب وہ اپنے کائنات کے مالک کو ملے گا جس کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا تھا. تو اپنے ان نیک اعمال پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کو جو اجر و انعام ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، تو وہ ضرور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اس اجر کے حصول کے بعد. تو آج جو 7 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کے 21 تک، ان کو دوبارہ دہراتے ہیں، دھیان سے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا یصلھا نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقی مگر بدبخت. ہم سب سے زیادہ کا لفظی طور پہ ویسے یہ سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم یہاں سب سے زیادہ کے لفظ کو چھوڑتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا وہ جائے گا اور جو تھوڑا کم بدبخت ہوگا وہ نہیں جائے گا.
تو اصل میں تو جو بھی بدبخت ہے، بد نصیب ہے، جو پکڑا گیا اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرا، تو وہ جائے گا، اس لیے اس کو صرف بدبختی ہم کر لیتے ہیں۔ ویسے لفظی طور پہ اشقا کا معنی سب سے زیادہ کا معنی اس میں آتا ہے، کیونکہ افعال التفضیل کا صیغہ۔ تو لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقا مگر بدبخت، الذی وہ جو کذبا جس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیر لیا، واسا اور جلد ہی، یجنبھا بچایا جائے گا اس سے، الاتقی پرہیزگار، تقوی والا آدمی پرہیزگار۔ یہاں بھی ہم وہ سب سے زیادہ کو چھوڑ دیں گے کہ جو بھی پرہیزگار ہے وہ انشاءاللہ اس سے بچایا جائے گا۔ الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا پاک کرتے ہوئے، ومال احد اور نہیں ہے واسطے کسی ایک کے، عندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی نعمت، تجزا کہ بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء مگر طلب کرتے ہوئے، وجہ رضا ربہ اپنے رب کی، الاعلی سب سے بلند، یا وجہ رضا ربہ الاعلی اپنے سب سے بلند رب کی، وَلَسَوْفَ اور ضرور جلد ہی، یرضا وہ راضی ہو جائے گا۔